مجھے مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے ہماری طاقت واپس ہو جائے۔ دیکھو وظیفہ نہیں، اس میں دو تین چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ یہ سمجھ لے کہ جو طاقت ہے نا یہ آپ کی ڈبل ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو انہوں نے بچپن میں کی ہوتی ہے۔ ہاتھ کا زنا کیا ہوتا ہے؟ بد فعلی کر کر کے حتیٰ کہ اپنی شہوت کی آگ کو بجھانے کے لیے تنہائی کو تلاش کرتا ہے، کبھی بستر میں، کبھی باتھ روم میں، کبھی لیٹرین میں، کبھی کھیت میں، کبھی جنگل میں، جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے اس غلیظ کام کو کر گزرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بعد میں شادی کے بعد خصوصی طور پہ بہت زیادہ شرمندگی ان کو ہوتی ہے اور بیوی کے سامنے پھر ان کو بڑا شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ لوگ اس ٹائپ کا سوال کرتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، تو کس طرح سے ہم اپنی طاقت کو انکریز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے وہ جو بچپن کی غلطیاں ہیں ان کا ہم سدھار کر سکے۔ دیکھیے تین چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ان تین چیزوں پہ آپ عمل کر لینا تو انشاءاللہ تعالی یہ سمجھ لے کہ آپ کے اندر کیسی بھی کمزوری ہو وہ پوری کمزوری آپ کی مکمل طرح سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان تین کاموں کو آپ پر دھیان دینا ہے اور تین کاموں کو کرنا ہے ہر حالت میں۔ جب تک آپ یہ عہد نہیں کریں گے، جب تک کہ پھر اس کو دیکھنے کا ویڈیو کو یا ان فارمولے جو میں آپ کو بتاؤں ان کو کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس لیے شرط یہ ہے کہ پابندی سے ان تین کاموں کو کرنا ہے، اور یہ بہت بڑے تین کام میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ بہت بڑے کام بتا دے رہا ہوں، نہیں، بہت معمولی سے ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے جس کو یہ پرابلم ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بندے کو اپنے دماغ کے اندر، اگر کسی بندے کے دماغ کے اندر گندے خیالات اور الٹی سیدھی چیزیں آتی ہیں اور اس کا انٹرسٹ ادھر ادھر ہے تو اس کو سب سے پہلے وہ گندے خیالات اپنے دماغ سے خود سے ڈیلیٹ کرنا پڑیں گے، یہ انسان کو خود محنت کرنا پڑے گی۔ اور کیونکہ جو انسان کے اندر کمزوری آتی ہے وہ سب سے بڑا اگر کوئی اس کا ریزن ہے تو گناہ ہے۔ انسان گناہ کرنا چھوڑ دینا تو اس کی طاقت سمجھو واپس آنا شروع ہو گئی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو گندے خیال انسان کے دماغ میں آ رہے ہیں ان کو اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کرے۔ اب یہ کیسے ڈیلیٹ ہو؟ آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے میں بہت چاہتا ہوں کہ خیال نہ آئے، پھر بھی خیال آ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ زیادہ خلوت میں نہ رہے، یعنی کہ اکیلے پن میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے، جلوت اختیار کرے۔ لوگوں کے بیچ بیٹھے اکیلے پن میں جب بندہ ہوتا ہے تو زیادہ خیال آتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلے میں نہ رہے، آپ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، ابو کے ساتھ بیٹھے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، فیملی کے ساتھ بیٹھے، اور اگر کسی ٹائم الگ ہے اور اس ٹائپ کا خیال آنے لگے فوراً آپ اٹھ کے فیملی میں جا کر بیٹھ جائے، یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ کو۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جب رات میں سونے چلے نا تو آپ کو کھجوروں کا استعمال کرنا ہے، کھجور کا استعمال کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کھجور اور دودھ کو ساتھ میں لے لو رات میں، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو کثرت احتلام انسان کو بڑھ جاتا ہے، یعنی پھر نائٹ فال ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دودھ انسان پی کے اگر ایک دم سو جائے نا تو اس سے پھر یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اور حکیم لوگ بتاتے ہیں، حکیموں کا کہنا ہے کہ پھر اس سے نائٹ فال ہونے کے چانسز بڑھ جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو دودھ آپ پیے وہ صبح پیے، رات میں آپ کھجوریں کھائے، اور وہ کھجوریں کتنی کھائے اپنی لمٹ کے حساب سے کھائے، آپ کتنی ہضم کر سکتے ہیں یہ آپ کے ہاضمے پر منحصر ہے، آپ کتنی کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا پیٹ صحیح رہے گا۔ 2 3 4 2 سے شروع کرے، 2 کھائے، پھر 3 کر لے، پھر 4 کر لے، پھر 1 آدھ اور بڑھا لے، اور صبح اٹھ کر پھر آپ کو دودھ پینا ہے۔ دودھ میں کوشش کرے بغیر پکا ہوا پیے، پکا کر نہ پیے۔ تو یہ 3 کام اگر آپ کر لینا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنے چینجز آتے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ ان تینوں، 2 تو میں نے آپ کو غذا بتائی، دودھ اور کھجور، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو نارملی چیزیں، بھائی نارملی بھی اس سے پہلا جو میں نے آپ کو بتایا نا، گناہ کے انسان دماغ کو وہاں سے ہٹائے، دماغ میں خیالات اگر آ رہے ہیں، اور یہ 99% ایسا ہوتا ہے کہ اگر جس بندے کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے اس کو یہ خیالات آنا بند نہیں ہوتے، خیالات آتے ہیں، ان خیالات کو ڈیلیٹ کرنا یہ خود اس کی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ پبلک میں آئے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے، اور پھر بھی اگر خیال آ رہے ہیں تو پھر اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے اب بھی کمزوری آنے کے بعد بھی اگر گناہ کو نہیں چھوڑا اور آپ پھر بھی ان گناہوں میں پڑے رہے تو پھر آپ خود
اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اور پھر جب انسان کو شروع میں اتنی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جب انسان ایک ادھیڑ عمر کو پہنچے گا اس کے بعد اس کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچے اور اچھی غذا کھائے۔ آج کل چٹھے مٹھے تمام ادھر ادھر کی چیزوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، غذائیں بھول چکے ہیں۔ غذاؤں پہ انسان کو فوکس کرنا چاہیے۔ دواؤں کی لت لوگوں کو لگی ہوئی ہے، اس لیے غذاؤں کی طرف بالکل نہیں آتے۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں کو خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا میں باتیں بتاتا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ تھوڑا ہی ہے، میں آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو اس کا حل مل جائے۔ صحیح حل لوگوں کو جلدی نہیں مل پاتا، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نگیٹیو کمنٹس آتے ہیں اور مجھے ریٹر وغیرہ جو ایڈیٹر ہے جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ مجھے دکھاتے ہیں، ہنس کے بتاتے ہیں کہ یہ کمنٹس، تو پھر بڑا مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا اس میں ایک ذرہ فائدہ نہیں ہے۔ میں لوگوں کی بھلائی چاہ رہا ہوں اور یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ ٹھیک ہے تو ہزاروں لوگ اس طرح سے ہیں، تو ہر پریشانی سے ہر بندہ جوجھ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی جانب سے جو بھی میں کر سکتا ہوں وہ کروں۔ تو میں آپ لوگوں کو ہر ایک مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بڑی جسارت بڑی طاقت اس بات میں، جسارت کے ساتھ بڑی کوشش کے ساتھ میں آ کر اس ٹائپ کے مسائل کو ڈسکس کر پاتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہے، جو معاملات ہے، شاید میری وجہ سے آپ کی زندگی کو کوئی اور رخ مل جائے، شاید یہ تمام پرابلمز ٹھیک ہو جائے۔ تو بس اس نیک نیتی کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو ہر طرح کا مسئلہ بتاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے مسائل بتانے کے ذریعے سے آپ کو اس سے سیٹسفائی کر سکوں۔ شاید آپ کو پوری طرح سے ہماری بات سمجھ میں آ سکے، میں کوشش کرتا ہوں۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستوں کو شیئر کر کے اس نیک کام میں حصہ لے، تاکہ جو بھی انسان اس پریشانی میں مبتلا ہے وہ بچ سکے۔ اللہ حافظ۔